تنقیحات مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ علیہ۔ دیباچہ: اس مجموعہ میں وہ چھوٹے چھوٹے مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں جو میں نے اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم سے پیدا شدہ مسائل پر مختلف اوقات میں لکھے ہیں۔ ان میں غیر اسلامی اثرات اور مسلمانوں کی کوتاہیوں پر تنقید بھی ہے اور غلط فہمیوں میں الجھے ہوئے حقائق کی تنقیح بھی۔ جو علمی اور عملی مسائل آج کل شب و روز پیدا ہو رہے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ لوگ ان کو صحیح روشنی میں دیکھیں اور خود ان کی اپنی بصیرت رنگین نہ ہو۔ اس لیے ادارہ دارالاسلام کے علمی شعبہ کی جانب سے یہ مجموعہ ابتدائی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ خیالات کے صاف کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ اس مجموعہ کو ایک مسلسل اور مربوط کتاب کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس کا ہر مضمون بجائے خود مستقل ہے۔ البتہ ان مختلف مضامین میں ایک مقصدی ربط ضرور پایا جاتا ہے اور اسی ربط کے لحاظ سے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب۔ حکومت و فرمانروائی اور غلبہ و استعلاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ذہنی اور اخلاقی غلبہ، دوسرا سیاسی اور مادی غلبہ۔ پہلی قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی فکری قوتوں میں اتنی ترقی کر جائے کہ دوسری قومیں اس کے افکار پر ایمان لے آئیں، اسی کے تخیلات، اسی کے معتقدات، اسی کے نظریات دماغوں پر چھا جائیں، ذہنیتیں اسی کے سانچے میں ڈلیں، تہذیب اسی کی تہذیب ہو، علم اسی کا علم ہو، اس کی تحقیق کو تحقیق سمجھا جائے اور ہر وہ چیز باطل ٹھہرائی جائے جس کو وہ باطل ٹھہرائے۔ دوسری قسم کا غلبہ یہ ہے کہ اگر ایک قوم اپنی مادی طاقتوں کے اعتبار سے اتنی قوی بازو ہو جائے کہ دوسری قومیں اس کے مقابلہ میں اپنی سیاسی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں اور کلی طور پر یا کسی نہ کسی حد تک وہ غیر قوموں کے وسائل ثروت پر قابض اور ان کے نظم مملکت پر حاوی ہو جائے۔ اس کے مقابلہ میں مغلوبیت اور محکومیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ذہنی مغلوبیت، دوسرا سیاسی مغلوبیت۔ ان دونوں قسموں کی صفات کو ان صفات کا عکس سمجھ لیجئے جو اوپر غلبہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں قسمیں ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ جہاں ذہنی غلبہ ہو وہاں سیاسی غلبہ بھی ہو، اور نہ یہ لازم ہے کہ جہاں سیاسی غلبہ ہو وہاں ذہنی غلبہ بھی ہو، لیکن فطری قانون یہی ہے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی اور تحقیق و اکتشاف کی راہ میں پیش قدمی کرتی ہے، اس کو ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو قوم تفکر و تدبر کے میدان میں مسابقت کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ ذہنی انحطاط کے ساتھ ساتھ مادی تنزلی میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ غلبہ نتیجہ یا قوت کا اور مغلوبیت نتیجہ ہے کمزوری کا، اس لیے ذہنی و مادی حیثیت سے درماندہ اور ضعیف قومیں اپنی درماندگی اور ضعف میں جس قدر ترقی کر جاتی ہیں اسی قدر وہ غلامی اور محکومیت کے لیے مستعد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور طاقتور ذہنی اور مادی دونوں حیثیتوں سے طاقتور قومیں ان کے دماغ اور ان کے جسم دونوں پر حکمران ہو جاتی ہیں۔ مسلمان آج کل اسی دوہری غلامی میں مبتلا ہیں، کہیں دونوں قسم کی غلامیاں پوری طرح مسلط ہیں، کہیں سیاسی غلامی اور ذہنی غلامی زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی آبادی ایسی نہیں جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو۔ جہاں ان کو سیاسی استقلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہے، وہاں وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ ان کے مدرسے، ان کے دفتر، ان کے بازار، ان کی سوسائٹی، ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنی زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمراں ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ صورت مفروضہ ان کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے جس کو مغرب حق سمجھتا ہے، اور باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا ہے۔
حق و صداقت، تہذیب، اخلاق، انسانیت، شائستگی، ہر ایک کا معیار ان کے نزدیک وہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے کوئی اعلانیہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کوئی دل میں گھٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اسے مغربی معیار کے مطابق کر دے۔ جب ہماری آزاد قوموں کا یہ حال ہے تو جو مسلمان قومیں مغربی اقوام کی محکوم ہیں، ان کی ذہنی غلامی کا حال کیا پوچھنا؟ اس غلامی کا سبب کیا ہے؟ اس کی تشریح کے لیے ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر مختصراً اس کو چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی غلبہ و اصطلاح کی بنا دراصل فکری اجتہاد اور علمی تحقیق پر قائم ہوتی ہے۔ جو قوم اس راہ میں پیش قدمی کرتی ہے وہی دنیا کی رہنما اور قوموں کی امام بن جاتی ہے۔ اس کے افکار دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ جو قومیں اس راہ میں پیچھے رہ جاتی ہیں اسے مقلد و متبع بننا پڑتا ہے۔ اس کے افکار و معتقدات میں یہ قوت نہیں باقی رہتی کہ وہ دماغوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ مجتہد و محقق قوم کے طاقتور افکار و معتقدات کا سیلاب ان کو بہا لے جاتا ہے اور ان میں اتنا بل بوتا نہیں رہتا کہ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ مسلمان جب تک تحقیق و اجتہاد کے میدان میں آگے بڑھتے رہے، تمام دنیا کی قومیں ان کی پیر و مقلد رہیں۔ اسلامی فکر ساری نوع انسانی کے افکار پر غالب رہی۔ حسن اور قبح، نیکی اور بدی، غلط و صحیح کا جو معیار اسلام نے مقرر کیا ہے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام دنیا کے نزدیک معیار قرار پایا، اور قصداً یا اضطراراً دنیا اپنے افکار و اعمال کو اسی معیار کے مطابق ڈالتی رہی۔ مگر جب مسلمانوں میں ارباب فکر، اصحاب تحقیق پیدا ہونا بند ہو گئے، جب انہوں نے سوچنا اور دریافت کرنا چھوڑ دیا، جب وہ اکتساب علم اور اجتہاد فکر کی راہ میں تھک کر بیٹھ گئے، تو گویا انہوں نے خود دنیا کی رہنمائی سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری طرف مغربی قومیں اس راہ میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے غور و فکر کی قوتوں سے کام لینا شروع کیا، کائنات کے راز ٹٹولے، فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کے خزانے تلاش کیے۔ اس کا لازمی نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ مغربی قومیں دنیا کی رہنما بن گئیں اور مسلمانوں کو اسی طرح ان کے اقتدار کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا، جس طرح کبھی دنیا نے خود مسلمانوں کے اقتدار کے آگے خم کیا تھا۔ 400-500 سال تک مسلمان اپنے بزرگوں کے بچھائے ہوئے بستر پر آرام سے سوتے رہے اور مغربی قومیں اپنے کام میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد دفعتاً مغربی اقتدار کا سیلاب اٹھا اور ایک صدی کے اندر تمام روئے زمین پر چھا گیا۔ نیند کے مارے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تو دیکھا کہ مسیحی یورپ قلم اور تلوار دونوں سے مسلح ہے اور دونوں طاقتوں سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے مدافعت کی کوشش کی، مگر نہ قلم کا زور تھا نہ تلوار کا، شکست کھاتی چلی گئی۔ رہا قوم کا سواد اعظم، تو اس نے اسی سنت پر عمل کیا جو ہمیشہ سے کمزوروں کی سنت رہی ہے۔ تلوار کے زور، استدلال کی قوت، علمی شواہد کی تائید اور نظر فریب حسن و جمال کے ساتھ جو خیالات، نظریات اور اصول مغرب سے آئے، آرام طلب دماغوں اور مرعوب ذہنیتوں نے ان کو ایمان کا درجہ دے دیا۔ پرانے مذہبی معتقدات، اخلاقی اصول، تمدنی آئین جو محض روایتی بنیادوں پر قائم رہ گئے تھے، اس نئے اور طاقتور سیلاب کی رو میں بہتے چلے گئے اور ایک غیر محسوس طریقے سے دلوں میں یہ مفروضہ جاگزیں ہو گیا کہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے وہی حق ہے اور وہی صحت و درستی کا معیار ہے۔ مغربی تہذیب کے ساتھ جن قوموں کا تصادم ہوا، ان میں سے بعض تو وہ تھیں جن کی کوئی مستقل تہذیب نہ تھی، بعض وہ تھیں جن کے پاس اپنی ایک تہذیب تو تھی مگر ایسی مضبوط نہ تھی کہ کسی دوسری تہذیب کے مقابلے میں اپنے خصائص کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی، بعض وہ تھیں جن کو تہذیب اپنے اصول میں
اصول میں اس آنے والی تہذیب سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ تھی۔ ایسی تمام قوتیں تو بہت آسانی سے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئی اور کسی شدید تصادم کی نوبت نہ آنے پائی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ ایک مستقل اور مکمل تہذیب کے مالک ہیں۔ ان کی تہذیب اپنا ایک مکمل ضابطہ رکھتی ہے جو فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ مغربی تہذیب کے اساسی اصول کلیتاً اس تہذیب کے مخالف واقع ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور ان کے تصادم سے مسلمانوں کی اعتقادی اور عملی زندگی کے ہر شعبے پر نہایت تباہ کن اثر پڑ رہا ہے۔ مغربی تہذیب نے جس فلسفہ اور سائنس کی آغوش میں پرورش پائی ہے وہ مغربی تہذیب نے جس فلسفہ اور سائنس کی آغوش میں پرورش پائی ہے وہ 500-600 سال سے دہریت، الحاد، لامذہبی اور مادہ پرستی کی طرف جا یہ نظریہ چونکہ جدید علمی تحریک کے دشمنوں کا نظریہ تھا، اس لیے جدید تحریک کے علمبرداروں نے لازم سمجھا کہ خدا یا کسی سپر نیچرل ہستی کو فرض کیے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہر اس طریقہ کو ان سائنٹیفک قرار دیں جس میں خدا کا وجود فرض کر کے مسائل کائنات پر نظر کی گئی ہے۔ اس طرح نئے دور کے اہل حکمت و فلسفہ میں خدا اور روح یا روحانیت اور فوق الطبیعت کے خلاف ایک تعصب پیدا ہو گیا جو عقل و استدلال کا نتیجہ نہ تھا بلکہ سراسر جذبات کی برانگیختی کا نتیجہ تھا۔ وہ خدا سے اس لیے تبرئ نہ کرتے تھے کہ دلائل و براہین سے اس کا عدم وجود اور عدم وجوب ثابت ہو گیا تھا، بلکہ اس سے اس لیے بیزار تھے کہ ان کے اور ان کے آزاد خیال کے دشمنوں کا معبود تھا۔ بعد کی 5 صدیوں میں ان کی عقل و فکر اور ان کی علم و جد و جہد نے جتنا کام کیا اس کی بنیاد یہی غیر عقلی جذبہ تھا۔ مغربی فلسفہ اور مغربی سائنس دونوں نے جب سفر شروع کیا تو اگرچہ ان کا رخ خدا پرستی کے بالکل مخالف سمت میں تھا، تاہم چونکہ وہ مذہبی ماحول میں گھرے ہوئے تھے اس لیے وہ ابتدا نیچرلزم کو خدا پرستی کے ساتھ نبھاتے رہے، مگر جوں جوں وہ اپنے سفر میں آگے بڑھتے گئے نیچریت خدا پرستی پر غالب آتی چلی گئی، حتیٰ کہ خدا کا تخیل
اور خدا کے ساتھ ہر اس چیز کا تخیل جو عالم طبیعت سے بالاتر ہو ان سے بالکل غائب ہو گیا، اور وہ اس انتہا پر پہنچ گئے کہ مادہ و حرکت کے سوا کوئی شے ان کے نزدیک حقیقی نہ رہی۔ سائنس نیچریت کا ہم معنی قرار پا گیا، اور اہل حکمت و فلسفہ کا ایمان اس نظریہ پر قائم ہو گیا کہ ہر چیز جو ناپی اور تولی نہیں جا سکتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مغربی فلسفہ و سائنس کی تاریخ اس بیان کی شاہد ہے۔ ڈیکارٹے متوفی 1650 جو مغربی فلسفہ کا آدم سمجھا جاتا ہے، ایک طرف تو خدا کا زبردست قائل ہے اور مادہ کے ساتھ روح کا مستقل وجود بھی مانتا ہے، مگر دوسری طرف وہی ہے جس نے عالم طبیعت کے آثار کی توجہ میکینیکل طریق پر کرنے کی ابتدا کی، اور اس طریقے فکر کی بنیاد جو بعد میں سراسر میٹیریلزم بن گیا۔ ہابس اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر سپر نیچرل کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے۔ نظام عالم اور اس کی ہر شے کو مکان کی توجیہ کے قابل قرار دیتا ہے، اور کسی ایسی نفسی یا روحی یا عقلی قوت کا قائل نہیں ہے جو مادی دنیا میں تصرف کرنے والی ہو، مگر اس کے ساتھ ہی وہ خدا کو بھی مانتا ہے، اس حیثیت سے کہ ایسی ایک علت العلل کا ماننا ایک عقلی ضرورت ہے۔ اسی زمانوں میں اسپائنزا اٹھا جو 17ویں صدی میں ریشنلزم کا سب سے بڑا علم بردار تھا۔ اس نے مادہ، روح اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا، خدا اور کائنات کو ملا کر ایک کل بنا دیا اور اس کل میں خدا کے اختیار مطلق کو تسلیم نہ کیا۔ لائبنز اور لاک خدا کے قائل تھے، مگر دونوں کا میلان نیچریت کی جانب تھا۔ یہ 17ویں صدی کا فلسفہ تھا جس میں خدا پرستی اور نیچریت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ اسی طرح سائنس نے 17ویں صدی تک کامل الحاد کا رنگ اختیار نہیں کیا۔ کوپرنکس، کیپلر، گلیلیو، نیوٹن اور سائنس کے دوسرے علم برداروں میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہ تھا، مگر یہ کائنات کے اسرار کے جستجو میں الوہی نظریہ سے قطع نظر کر کے ان قوتوں کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور ان قوانین کو معلوم کرنے کے خواہش مند تھے جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی الہی نقطہ نظر سے قطع نظر کرنا ہی دراصل اس دہریت اور نیچریت کا تخم تھا جو بعد میں حریت فکر کے درخت سے پیدا ہوئی، لیکن 17ویں صدی کے حکماء کو اس کا شعور نہ تھا۔ وہ نیچریت اور خدا پرستی میں کوئی خط امتیاز نہ کھینچ سکے اور یہی سمجھتے رہے کہ دونوں ایک ساتھ نبھ سکتی ہیں۔ 18ویں صدی میں یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ جو طریق فکر خدا کی ہستی کو نظر انداز کر کے نظام کائنات کی جستجو کرے گا وہ مادیت، بے دینی اور الحاد تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس صدی میں جان ٹولینڈ، ڈیوڈ ہارٹلے، جوزف پرمیتلے، والٹیر، لامیٹری، ہولباخ، کیبانس، ڈینس ڈائڈرٹ، مانٹیسکو، روسو اور ایسے ہی دوسرے آزاد خیال فلاسفہ و حکماء پیدا ہوئے جنہوں نے یا تو اعلانیہ خدا کے وجود سے انکار کیا یا اگر بعض نے اسے تسلیم بھی کیا تو اس کی حیثیت ایک دستوری فرما روا سے زیادہ نہ سمجھی جو نظام کائنات کو ایک مرتبہ حرکت میں لے آنے کے بعد گوشۂ نشین ہو گیا اور اب اس نظام کے چلانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عالم طبیعت اور دنیائے مادہ و حرکت کے باہر، اور ان کے نزدیک حقیقت صرف انہی چیزوں کی تھی جو ہمارے مشاہدہ و تجربہ میں آتی ہیں۔ ہیوم نے اپنی امپیریسزم یعنی تجربیت اور فلسفہ تشکیک یعنی اسکیپٹسزم سے اس طریقے فکر کی زبردست تائید کی اور معقولات کی صحت کے لیے بھی تجربہ ہی کو معیار قرار دینے پر زور دیا۔ برکلے نے مادیت کی اس بڑھتی ہوئی رو کا جان توڑ مقابلہ کیا مگر وہ اس کو نہ روک سکا۔ ہیگل نے مادیت کے مقابلہ میں تصوریت یعنی آئیڈیلزم کو فروغ دینا چاہا مگر ٹھوس مادے کے مقابلے میں لطیف تصور کی پرستش نہ ہوئی۔ کانٹ نے بیچ کی راہ نکالی کہ خدا کی ہستی، روح کا بقا اور ارادے کی آزادی ان چیزوں میں سے نہیں جو ہمارے علم میں آ سکیں۔ یہ چیزیں مانی نہیں جا سکتیں تاہم ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور حکمت عملی اس کی متقاضی ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ یہ خدا پرستی اور نیچریت کے درمیان مصالحت کی آخری کوشش تھی لیکن ناکام ہوئی، کیونکہ جب عقل و فکر کی گمراہی نے
خدا کو محض فہم کی پیداوار یا حد سے حد ایک معطل اور بے اختیار ہستی قرار دے لیا تو محض اخلاق کی حفاظت کے لیے اس کو ماننا، اس سے ڈرنا، اس کی خوشنودی چاہنا سراسر ایک غیر عاقلانہ فعل تھا۔ 19ویں صدی میں مادیت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ فوقت، بوقت، سویلے، قومت، مبشات اور دوسرے حکماء و فلاسفہ نے مادہ اور اس کے خواص کے سوا ہر شے کے وجود کو باطل قرار دیا۔ بیل نے فلسفہ میں تجربیت، اخلاق میں افادیت کو فروغ دیا۔ اسپینسر نے فلسفہ ارتقائیت اور نظام کائنات کے خود بخود پیدا ہونے زندگی کے سب سے آپ رونما ہو جانے والے نظریے کا پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔ حیاتیات، عضویات مطلب بیالوجی، فزیولوجی، جیولوجی اور زوجیولوجی کے اکتشافات، عملی سائنس کی ترقی اور مادہ و وسائل کی کثرت نے یہ خیال پوری پختگی کے ساتھ دلوں میں راسخ کر دیا کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آئی ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، آپ سے آپ بدے قوانین کے تحت چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، آپ سے آپ ترقی کی منازل طے کرتی ہے، کسی فوق الطبیعت ہستی کا ہاتھ اس خود بخود حرکت کرنے والی مشین میں کام نہیں کر رہا، یہ بے جان مادے میں جان کے کسی امر سے نہیں پڑتی، بلکہ خود مادہ جب اپنی نظم میں ترقی کرتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ نمو، حرکت ارادی، احساس، شعور، فکر سب اسی ترقی یافتہ مادے کے خواص ہیں۔ حیوان اور انسان سب کے سب مشینیں ہیں جو طبعی قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ان مشینوں کے پرزے جس طور سے ترتیب پاتے ہیں اسی طور کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں، ان میں کوئی اختیار اور کوئی آزاد ارادہ نہیں ہے۔ ان کے نظام کا ترم برم ہو جانا، ان کی انرجی کا خرچ ہو جانا ہی ان کی موت جو فنائے محض کے ہم معنی ہے۔ جب مشین ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس کے خواص بھی باطل ہو گئے، اب ان کے لیے حشر اور دیگر پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اس نیچریت اور مادیت کو استحکام بخشنے اور مدلل و منظم علمی نظریہ کی حیثیت دینے میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی کتاب اوریجن آف سپیشیز جو کہ 1889 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے والی کتاب سمجھی جاتی تھی۔ اس نے ایک ایسے طریقے سے استدلال جو 19ویں صدی کے سائنٹیفک دماغوں کے نزدیک استدلال کا اکمل ترین طریقہ تھا، اس نظریے پر مہر ثبت کر دی کہ کائنات کا کاروبار خدا کے پیغمبر کے بغیر چل سکتا ہے۔ آثار و مظاہر فطرت کے خود فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور علت کی حاجت نہیں۔ زندگی کے ادنیٰ مراتب سے لے کر اعلیٰ مراتب تک موجودات کا ارتقاء ایک ایسی فطرت کے تدریجی عمل کا نتیجہ ہے جو عقل و حکمت کے جوہر سے عاری ہے۔ انسان اور دوسری انواع حیوانی کو پیدا کرنے والا کوئی صانع حکیم نہیں ہے، بلکہ وہی ایک جاندار مشین جو کبھی کیڑے کی شکل میں اس کو بدقسمتی کے سوا اور کیا کہیے کہ جس صدی میں یہ نئی تہذیب اپنی مادہ پرستی، الحاد اور دہریت کی انتہا کو پہنچی، ٹھیک وہی صدی جس میں مراکش سے لے کر مشرق اقصیٰ تک تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور حاکمانہ استعلاء سے مغلوب ہوئے۔ مسلمانوں پر مغربی تلوار اور قلم دونوں کا ایک ساتھ حملہ ہوا۔ جو مغربی دماغی طاقتوں کے سیاسی غلبے سے مرعوب و دہشت زدہ ہو چکے تھے، ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ مغرب کے فلسفہ و سائنس اور ان کی پروردہ تہذیب کے رعب و داب سے محفوظ رہتے۔
خصوصیت کے ساتھ ان مسلم قوموں کی حالت اور بھی زیادہ نازک تھی جو براہ راست کسی مغربی سلطنت کے زیر حکم آ گئی تھیں۔ ان کو اپنی دنیاوی مفادات کی حفاظت کے لیے مجبوراً مغربی علوم حاصل کرنا پڑے، اور چونکہ یہ تحصیل علم کی خاطر نہ تھی اور مزید برآں کے ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ مغربی استادوں کے سامنے زانوئے ادب طے کیا گیا تھا، اس لیے مسلمانوں کی نئی نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور سائنٹیفک نظریات کا اثر قبول کیا۔ ان کی ذہنیتیں مغربی سانچے میں ڈلتی گئیں، ان کے دلوں میں مغربی تہذیب کا نفوذ بڑھتا چلا گیا۔ ان میں وہی ناقدانہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے وہ صحیح اور غلط کو پرکھتے اور صرف صحیح کو اختیار کرتے۔ ان میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہ ہو سکی کہ آزادی اور استقلال کے ساتھ غور و فکر کرتے اور اپنی ذاتی اجتہاد سے کوئی رائے قائم کرتے۔ اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متزلزل ہو گئی ہے۔ ذہنیتوں کا وہ سانچہ ہی بگڑ گیا ہے جس سے اسلامی طریق پر سوچا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ مغربی طریق پر سوچنے اور مغربی تہذیب کے اصولوں پر اعتقاد رکھنے والے دماغوں کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس کے اسلام کے اصول ٹھیک نہیں بیٹھ سکتے، اور جب اصول ہی اس میں نہیں سما سکتے تو فروع میں طرح طرح کے شبہات اور نت نئے شکوک پیدا ہونا ہرگز کوئی قابل تعجب نہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم اب بھی اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے، لیکن دماغ مغربی افکار اور مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں اور یہ انحراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیاسی غلبہ و استعلاء سے قطع نظر مغرب کا علمی اور فکری ادب تسلط دنیا کی ذہنی فضا پر چھایا ہوا ہے، اور اس نے نگاہوں کے اس زاویے سے طرح طرح بدل دیے ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے مسلمان کی نظر سے دیکھنا اور سوچنے والوں کے لیے اسلامی طریق پر سوچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اشکال اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک مسلمان میں آزاد اہل فکر پیدا نہ ہوں گے۔ اسلام میں ایک نشاط جدیدہ کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ دنیا اب آگے بڑھ چکی ہے، اس کو اب الٹے پاؤں ان منازل کی طرف لے جانا ممکن نہیں جس سے وہ 600 برس پہلے گزر چکی ہے۔ علم و عمل کے میدان میں رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو آگے کی جانب چلائے، نہ کہ پیچھے کی جانب۔ لہٰذا اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں جو فکری نظر اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریق فکر و نظر پر آثار کے مشاہدے اور حقائق کے جستجو سے ایک نئے نظام فلسفہ کی بنیاد رکھیں جو خالص اسلامی فکر کا نتیجہ ہو۔ نئی نیچرل سائنس کی عمارت اٹھائیں جو قرآن کی ڈالی ہوئی داغ بیل پر اٹھے۔ ملحدانہ نظریات کو توڑ کر الہی نظریہ پر فکر و تحقیق کی اساس قائم کریں، اور جدید فکر و تحقیق کی عمارت کو اس قوت کے ساتھ اٹھائیں کہ تمام دنیا پر چھا جائے، اور دنیا میں مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلام کی حقانی تہذیب جلوہ گر ہو۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مقصد و مدعا کی تمثیل کے پرایہ میں یوں سمجھیے کہ دنیا گویا ایک ریل گاڑی ہے جس کو فکر و تحقیق یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مقصد و مدعا کی تمثیل کے پیرائے میں یوں سمجھیے گا کہ دنیا گویا ایک ریل گاڑی ہے جس کو فکر و تحقیق کا انجن چلا رہا ہے، اور مفکرین محققین اس انجن کے ڈرائیور ہیں۔ یہ گاڑی ہمیشہ اسی رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر ڈرائیور اس کو چلاتے ہیں۔ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجبور ہیں کہ اسی طرف جائیں جس طرف گاڑی جا رہی ہے، خواہ وہ اس طرف جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں۔ اگر گاڑی میں کوئی ایسا مسافر بیٹھا ہے جو اس پر نہیں جانا چاہتا تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ چلتی ہوئی گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی نشست کا رخ آگے کے بجائے پیچھے دائیں یا بائیں پھیر دے، مگر نشست کا رخ بدلنے سے وہ اپنے سفر کا رخ نہیں بدل سکتا۔ سفر کا رخ بدلنے کی صورت اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ انجن پر قبضہ کیا جائے اور اس کی رفتار کو اس جانب پھیر دیا جائے جو مطلوب ہے۔ اس وقت جو لوگ انجن پر قابض ہیں وہ سب خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور فکر اسلامی سے بے بہرہ ہیں، اس لیے گاڑی اپنے مسافروں کو لیے ہوئے الحاد اور مادہ پرستی کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور سب مسافر طوعاً و کرہاً اسلام کی اب اس رفتار کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ خدا پرستوں میں سے کچھ باہمت مرد اٹھیں اور جد و جہد کر کے انجن کو ان ملحدین کے ہاتھوں سے چھین لیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا گاڑی کا رخ نہ بدلے گا، اور ہمارے جھنجھلانے، بگڑنے اور شور مچانے کے باوجود وہ اسی راہ پر سفر کرتی رہے گی جس پر نہ خدا شناس